اچھا میرے دوستوں، آج سے دوبارہ ویلاگنگ سٹارٹ، اور مجھے یہ فیل ہوا کہ میری ڈیلی مارننگ واک ہو جاتی تھی، کچھ نہ کچھ ویلاگ بھی بنا لیتا تھا ان چیلنجز کے اوپر، ان تھاٹس کے اوپر جو میں ڈیلی فیس کرتا ہوں یا جن پوائنٹس کے اوپر میں سوچتا ہوں۔ میرے دوستوں، میرا نام علی رضا زیدی ہے، میں ایک ERP کنسلٹنٹ ہوں، کرنٹلی مڈل ایسٹ ریجن کے اندر دبئی میں کام کر رہا ہوں ایک کمپنی کے لیے۔ اچھا، کل ایک بڑا مزے کا ٹاپک ہوا اور اس کے اوپر میں نے سوچنا شروع کیا۔ میرا ایک کولیگ ایکسپو گیا، فلرٹی ٹائپ کا میرا کولیگ ہے، تو اس نے وہاں جا کے رستے میں ہمیں بات کرتے کرتے بتایا کہ وہاں پہ نا اس سے ایک خاتون مل گئی رستے میں، ایکسپو کے انٹرنس کے اوپر تھوڑی سی گپ شپ سٹارٹ ہوئی، اور دین اس کے ساتھ ہی وہ ایکسپو کے آخر تک گئی۔ تو میرے ساتھ ایک انٹرن بیٹھا تھا، تو اس نے کہا یار ہمیں تو یہاں دبئی میں کبھی کوئی خاتون نہیں ملی۔ تو میرا آنسر لاشعوری طور پہ یہ تھا کہ رومی کا ایک کوٹ تھا، وٹ ایور یو سیکنگ یو، جو آپ ڈھونڈ رہے ہوتے ہو وہ آپ کو مل جاتا ہے۔ اردو کا بھی ایک قول ہے نا کہ شکر خورے کو شکر مل جاتی ہے۔ اچھا، یہ کہاں تک امپلیمنٹیبل ہے، کہاں تک افیکٹیو ہے، کہاں تک یہ صحیح بات ہے، اس کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں۔ تو میرے دوستو، مجھے یاد ہے کہ کل پرسوں کی بات ہے، وہیں پہ آفس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو میرا کوئی اوور ویٹ ہوں، ویٹ بڑھ رہا ہے میرا، پری ڈائبیٹک کنڈیشن کی طرف جا رہا ہوں، خوراک زیادہ ہے۔ تو ایک کولیگ نے بیٹھے بیٹھے مارکیٹنگ کے اندر ہے تو ذکر کیا کہ اس کے پاس کوئی ایک نسخہ ہے، اس کے پاس ایک ڈائٹ پلان ہے جس کو اس نے امپلیمنٹ کیا ہے، اور 3 مہینے کے اندر اس کا ڈرامیٹکلی ویٹ لاس ہوا ہے۔ تو میں نے غور کیا تو واقعی ایسا تھا۔ وہاں پہ 4 سے 5 لوگ تھے، کسی نے اس کی بات کو غور سے نہیں سنا، لیکن میں نے اس کی بات کو غور سے سنا، اسے گپ شپ لگائی، اور اس نے مجھے اپنا نسخہ شیئر کیا۔ تو باقی 3 لوگوں نے کیوں نہیں اس کی بات پہ غور کیا؟ بیسیکلی دے آر ناٹ سیکنگ دی سیم پرابلم، ان مسائل میں نہیں تھے، یا ان مسئلے کا سولوشن کو وہ نہیں دیکھ رہے تھے، یا ان چیلنجز کو وہ نہیں فوکس کر رہے تھے، یا ان کا پوائنٹ آف فوکس وہ نہیں تھا۔ تو میرا تھا، تو ڈیفینیٹلی میں نے اس چیز کو کنسیڈر کیا۔ اسی طرح مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب میں چھوٹا تھا، جب میں آج سے 10-20 سال پہلے لاہور میں موو کیا کرتا تھا، تو ہم ویگن کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، ایک سٹاپ کے اوپر ایک شخص نے نعرہ لگایا، آواز لگائی ہوکر نے کہ بنگالی بابا جادو کا توڑ۔ ہم میں سے کسی نے اس بات کو کنسیڈر نہیں کیا۔ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ایک باہر تھا، اور وہ ان مسائل کا حل جادو میں تلاش کر رہا تھا کہ یہ جادو کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ تو اس نے اس آواز کو کیچ کیا، وائل وی آر ناٹ، ہم نے اس آواز کو کیچ نہیں کیا۔ اچھا، اب اس کا پریکٹیکل امپلیمنٹیشن بھی ہے۔ سچویشنز ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم لوگوں سے ڈسکس نہیں کر سکتے۔ ان کیسز کے اندر ویسے کہتے تو یہ ہیں، اس کی ایک پریکٹیکل امپلیمنٹیشن بھی ہے۔ فار ایگزامپل، انسانی زندگی کے اندر بہت سارے ایسے کیسز آتے ہیں جن میں وہ لوگوں سے ڈسکس نہیں کر سکتا، یا اپنا رونا کسی کے آگے رو نہیں سکتا، یا کسی ڈیسیژن پہ پہنچ نہیں سکتا۔ ہر شخص جو ہے، زیادہ تر لوگ انجوائے کرنے والے ہوتے ہیں، بات کا بتنگڑ بنانے والے ہوتے ہیں۔ دے آر ناٹ فیئر ود یو، وہ آپ کے ساتھ فیئر نہیں ہوتے، ان کو باتیں کرنے کے لیے موقع چاہیے ہوتا ہے۔ تو آپ کبھی بھی ان سے مسائل لوگوں سے ڈسکس نہ کریں، اللہ سے ڈسکس کریں، اللہ کے سوا کسی سے ڈسکس نہ کریں۔ اب ہوا کیا کہ ایسی ایک سچویشن تھی، میں ایک فیکٹری کے اندر IT سیکشن کے اندر کام کر رہا تھا، اور مجھے ایک جاب آفر ہوئی جو میری کرنٹ سیلری سے 20,000 لیس تھی۔ تو میں بڑا کشمکش میں تھا، لیکن میں کسی سے سوال نہیں کر سکتا تھا، یا پوچھ نہیں سکتا تھا، یا مشورہ نہیں لے سکتا تھا، ایسی کنڈیشن میں نہیں تھا، یا جو میرے دوست تھے ان پہ میں ٹرسٹ نہیں کر سکتا تھا، یا وہ کیا رائٹ ڈیسیژنس دیں گے۔ اب ہوا کیا کہ ایک دن CFO صاحب جمعہ کی نماز کے لیے جا رہے تھے، تو انہوں نے ہمیں بھی لے لیا۔ تو رستے میں جمعہ کی نماز سے واپس آتے ہوئے انہوں نے ذکر کیا کہ ان کا اسٹارٹنگ آف کیریئر جو تھا وہ CA کر رہے تھے، تو CA انٹر نہیں ہو رہا تھا۔ تو انہیں سی گیس میں جاب ملی جو سرکاری نوکری تھی، اور اچھے پیسے مل رہے تھے۔ لیکن جب وہ CA کر رہے تھے تو اس دوران انہیں ایک اور فیکٹری کے اندر، یا جہاں پہ وہ کام کر رہے تھے، وہاں پر ایک جاب آفر ہوئی جو لیس دین ان کی سیلری سے کافی کم تھی۔ تو انہوں نے مجھے بتایا، بات کرتے جنرل ڈسکشن کرتے کرتے ذکر کیا کہ اگر وہ ڈیسیژن نہ لیتے ان کم پیسوں کے اوپر، تو آج وہ اس کمپنی کے اندر CFO نہ ہوتے۔ ان کی سیلری اس وقت آج سے 4-5 سال پہلے 5 سے 6 لاکھ روپے تھی۔ تو یہ میرے سوال کا آنسر تھا، لیکن اس سوال کا آنسر مجھے اسی وقت ملا جب میں نے اپنے دائیں بائیں لوگوں کی باتوں کو سننا شروع کیا، غور کرنا شروع کیا بغیر جج کیے، اور وہیں کہیں میرے سوال کا جواب تھا۔ تو اگین دی سیم کویسچن، سیم آنسر، کہ وٹ ایور یو سیکنگ یو، کہ آپ جو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو مل جاتا ہے، اس کا رستے مل جاتے ہیں۔ تو یہ میرے دوستوں ایک پریکٹیکل سی بات ہے۔ ایک بک بھی ہے، ایک مووی بھی ہے، سیکرٹ،
اس کے اندر بھی یہی کہا جاتا ہے کہ جو کچھ آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے متعلق سوچتے رہیے اور پھر اس کو حاصل کرنے کی کوشش کیجیے. ہر چیز جو آج پریکٹیکل آپ کو نظر آ رہی ہے کبھی ایک سوچ ہی تھی. بہت سی چیزیں ممکن ہوتی ہیں, بہت سی چیزیں ممکن نہیں ہوتی, لیکن بہت سی چیزیں جو ممکن ہوتی ہیں وہ بھی ایک سوچ سے سٹارٹ ہوتی ہیں. تو سوچ بنائے زندگی, تھاٹس بیکمز تھنگس, یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. سیکرٹ بک سے میرا بہت زیادہ اٹیکشن تو نہیں, 100% ایگری تو نہیں ہوں, لیکن ایک بات ضروری ہے جو نیپولین ہل بھی یہی بات کرتا ہے کہ بیسیکلی اسی کا جو تھا نیپولین ہل کی ایک کتاب ہے تھنک اینڈ گرو رچ, بڑی لیدے ہوئی ہے اس کتاب کے اوپر. تو اس کے اندر وہ یہ کہتا ہے کہ وٹ ایور مینس مائنڈ پرسیو کین بی اچیوڈ, یعنی انسان کا ذہن جو کچھ سوچ سکتا ہے اس کو اچیو کیا جا سکتا ہے. یہ موٹیویشنل سی بات ہے, یعنی آپ انٹرپرینور بن سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر میں چاہوں آج کہ میں ایک انٹرپرینور بنوں تو آئدر آئی کین میک این اوپن کمپنی ود ون گائے, اور ادروائز یہ ہے کہ جہاں میں کام کر رہا ہوں وہاں پر میں یہ سوچنا شروع کر دوں کہ انسٹیڈ کہ ایم امپلائی ہیئر آئی ایم سیلنگ آف مائی اسکلس, مائی ٹائم, جو میں اپنی اس کمپنی اونر کو میں کاروبار کر رہا ہوں, اپنی اسکلز اس کو میں سیل کر رہا ہوں. اور دین دیکھیں کہ آپ کے اندر کتنا چینج آتا ہے. اور ڈیفینیٹلی جب آپ رسپانسبل ہوں گے اپنے کام کی مارکیٹنگ کے بارے میں, اپنے کام کے آئیڈیاز کے شیئرنگ کے بارے میں. تو میرے دوستوں, کلوزنگ نوٹس, وٹ ایور یو سیک از سیکنگ یو, جو آپ سوچتے ہیں, جو آپ چاہتے ہیں, یہ جو آپ سرچ کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کی تلاش میں ہوتا ہے. تو یہ آج کے ولاگ تھا, اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر. تو خوش رہیے, مثبت سوچیے, اور جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں, جو آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے کوشش کیجیے. تھینک یو فار واچنگ.